وہ حکمت کیا ہے؟ دیکھیں انسان کے 4 دشمن ہیں، ایک کافر، دوسرا منافق، اور تیسرا نفس، اور چوتھا شیطان۔ ہر ایک کا شریعت نے علاج بتایا ہے، کافروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کافر کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اسی طریقے سے شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا جائے، شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ یہ جو نفس ہے نا، یہ بڑا شرارتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان کے شر میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ جو وسوسہ گناہ کا بار بار آپ کے دل میں آ رہا ہے، ایک دفعہ دل میں آیا شراب پیو، آپ نے جھٹکا دے دیا، پھر وہی آ رہا ہے شراب پیو، آپ پھر جھٹکا دے رہے ہیں، پھر وہی آ رہا ہے شراب پیو، جب تک شراب نہیں پیئیں گے نفس پیچھے پڑا رہے گا، یہ بھوکا ہے۔ تو جو بار بار ایک ہی گناہ کا وسوسہ آتا ہے تو یہ نفس کی طرف سے ہے، اور اگر ایک دفعہ گناہ کا خیال آیا، آپ نے کہا نہیں بھائی حرام ہے، اگر وہ شیطان ہے نا تو شیطان دوبارہ اس گناہ کا وسوسہ نہیں لائے گا، وہ گناہ کو بدل کر دوسرا گناہ آپ کے سامنے پیش کرے۔ تو جب یہ دشمن ہے تو دشمن کو کمزور کیا جاتا ہے، اور جب دشمن کمزور ہوتا ہے تو اس کا وار بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اپنے نفس کو دبا کے رکھو، اس کو سر اٹھانے کی اجازت مت دو، اگر یہ قوی ہو گیا تو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اس نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ انسان کی ایک مناسبت فرشتوں کے ساتھ ہے اور ایک مناسبت جانوروں کے ساتھ۔ فرشتوں کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ یعنی کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا وجود، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، تو اس میں نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ یہ نسبت کیا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ۔ اور ایک نسبت جانوروں کے ساتھ ہے کہ انسان کے خواہشات ہیں، بس جانور کی زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا۔ الذین کفروا یتمتعون، وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں کما تاکل الانعام، جس طریقے سے کہ جانور کھاتے ہیں، بس ان کی خواہش پوری ہونی چاہیے، پیچھے ثواب اجر وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر بھی خواہشات رکھی ہوئی ہیں جس کو بہیمی قوت کہا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں قوتیں انسان میں موجود ہے، اگر اس کی یہ جانوروں والی قوت، بہیمی قوت، قوت بہیمیہ غالب آ جاتی ہے اور قوت ملکیہ روحانیہ کمزور ہو جاتی ہے تو پھر یہ جا کر جانوروں کے صف میں مل جاتا ہے، اور اگر یہ قوت ملکیہ غالب آ جاتی ہے تو یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، قوت بہیمیہ غالب آ گئی تو جانوروں سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو یہ صلاحیتیں تو انسان میں موجود ہے، نیکی کی بھی اور بدی کی بھی۔ کیوں؟ اس کے ساتھ نفس بھی ہے، اس کے ساتھ شیطان بھی ہے، اور اس انسان میں قوت ملکی بھی موجود ہے، قوت بہیمی بھی موجود ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اس قوت ملکی کو قوت بہیمی پر غالب رکھنا ہے۔ قوت بہیمی کو ختم نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور کریں گے کہ اس کو بیلنس رکھنا ہے، بلکہ قوت ملکی کو اس سے اوپر لانا ہے تاکہ انسان کی روحانی قوت مضبوط رہے، یہ جانوروں کے صف میں شامل نہ ہو جائے اور یہ فرشتوں کی طرف اس کا میلان زیادہ ہو جائے۔ اس انسان میں اگر قوت ملکی غالب آ گئی تو فرمایا واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے ہے اونچی سریا سے بھی یہ خاک پر اسرار، فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ابتلا ہے، ابتلا اللہ کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ تعالی انسان کی زندگی کیا ہے؟ مسلمان کی زندگی اول سے لے کر آخر تک امتحان ہی امتحان ہے، قدم قدم پہ امتحان ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں اس لشکر کے بارے میں جو جالوت کے مقابلے کے لے جا رہا تھا تو فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں وہاں سے پانی نہیں پینا ہے، ہاں زیادہ پینا ہے تو ایک چلو پی لو، زیادہ نہیں، یہ کیا ہے؟ ابتلا۔ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، یہاں یہی آزمائش ہے۔ لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، انسان کی جتنی مرغوب چیزیں ہیں نا، ان مرغوب چیزوں میں اللہ کی طرف سے روکا جاتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے آزمائش پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ جنت دے رہا ہے نا، اور جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اتنا سستا نہیں ہے، ہر کسی کو نہیں دیتے، پہلے ٹھوکر بجا کے دیکھا جاتا ہے یہ میرے جنت کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی اولاد کے ذریعے امتحان لیتے ہیں، کبھی اپنے جان کے ذریعے امتحان لیتے ہیں، کبھی اپنے مال کے ذریعے امتحان لیتے ہیں۔ جب وہ ان امتحانات پر کھرا اترتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اسے جنت کا ٹکٹ
عطا فرماتے ہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ کافر کو اللہ نے دنیا میں ہر نعمت سے نوازا ہے اور مسلمان بیچارہ پریشان ہے، یہ بھی ابتلا ہے کہ کہیں میرا بندہ اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کر رہا، ان کے یہاں دنیا کی قیمت زیادہ ہے یا ایمان کی قیمت زیادہ ہے، تو یہ بھی ایک ابتلا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایمان والوں کو سونے چاندی میں لپیٹ دے اور کافروں کو آزمائش میں ڈالے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کافر تو سیدھا ہی اس کو تو دنیا چاہیے نا، اب دنیا ادھر ہے تو وہ ادھر ہی آئے گا۔ ایک ملحد جو الحمدللہ مسلمان ہوا پھر تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے کچھ مسائل ہیں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا میرے مسائل حل ہو جائیں گے؟ میں نے کہا دنیا کے خاطر اسلام قبول نہ کر بھائی، یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں رحمتیں تیری ہے اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اللہ کا نظام یہ ہے ایمان والوں کے لیے، کیوں ابتلا ایمان والوں کے لیے۔ اس ابتلا اور آزمائش کے درمیان انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کیوں فرض کیے؟ یہ آزمائش مقصود ہے اور یہ عام عبادات سے مختلف ہے، اسی لیے اللہ کا فرماتے ہیں الصوم لی، حدیث قدسی ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دے۔ تو کیا باقی عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے؟ نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، روزے کے بارے میں خاص کر کیوں فرمایا میرے لیے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں دکھاوا نہیں ہو سکتا، باقی اعمال میں ہو سکتا ہے، روزے میں نہیں۔ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، کمرے میں اکیلے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اس کے باوجود وہ کھانے پینے سے باز رہتا ہے، تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ کی وجہ سے۔ فرمایا وہ کھانے پینے کو چھوڑتا ہے من اجلی، میری وجہ سے۔ عام عبادات سے خاص روزے میں خاص مناسبت ہے۔ تو بہرحال جب وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد میں یہ کام کرتا ہے، فرمایا وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں۔ اور بعض نے اس کو اجزی کی جگہ اجزا انا اجزا بھی، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ روزے کے بدلے میں دیا جاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں، کیا مطلب؟ یعنی ہر عبادت کے لیے ہم نے ایک مقرر کیا ہوا ہے کہ فلاں عبادت کا ثواب اتنا ہے، لیکن روزہ وہ ہے کہ جس کے لیے میں نے کچھ مقرر نہیں کیا، یہ میں اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں، اور جو اللہ اپنے شان کے مطابق دے گا اس کا اندازہ اسی کو ہے۔ اور دوسرا انا اجزا بھی، روزے کا صلہ یہ ہے کہ روزے دار کو میں مل جاتا ہوں۔ تو ایک تو روزے میں مقصد کیا ہے؟ ابتلا۔ دوسرا کہ روزے میں مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اگر یہ نفس انسان پر حاوی ہو گیا تو یہ انسان کو جانوروں سے بھی پیچھے کر دیتا ہے۔ اور تیسرا مقصد اپنے قوت روحانی کو مضبوط کرنا اور جو قوت بہیمی ہے اس کو کمزور کرنا۔ بہرحال حکمتیں ہیں، لیکن مسلمان کو حکمت کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم اس کے لیے کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔